ہم نے ذکر کیا تھا کہ اعمال صرف پیش ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان پر جرا بھی ہوگی اور ان اعمال کا مناقشہ ہوگا. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 لوگ جن سے پہلے جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی، وہ ایک شہید ہے، ایک قاری اور ایک غنی. تو یہ مناقشہ ہم نے وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ان کی پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا حساب ہو گیا وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جس کا حساب ہو گیا وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. لیکن یہ بات جو ہے وہ تذکرہ سے رہ گئی تھی کہ اس طرح مناقشہ جو ہے یا اس طرح کی تفتیش یا مناقشہ یا جرح وہ ہر شخص کی نہیں ہوگی، وہ ہر شخص کی نہیں ہوگی. بہت سارے مومن ایسے ہوں گے کہ جن پر اللہ رب العزت ویسے ہی کرم فرما دیں گے اور ان کی تفتیش اور جرح اس طرح نہیں ہوگی. جیسا کہ یہ حدیث ہم نے بیان کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ، کہ یوم قیامت کے دن جس کا بھی مناقشہ ہو گیا، جس پہ جرح ہوگی، جس کی تفتیش ہوگی، وہ ہلاک ہو گیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا، جس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہو گیا وہ پھنس گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما ذالک العرض، کہ یہ جو جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، یہ نامہ اعمال اس کو ایسے ہی پکڑا دیا جائے گا، یعنی اس کی اس طرح تفتیش نہیں ہوگی. تفتیش اسی کی ہوگی جو قابل تفتیش ہوگا اور جس میں بڑی یعنی ریاکاری وغیرہ جس میں ہوگی. اور بہت سارے مومن ایسے جس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دے گا. تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ اس پہ فرماتے ہیں امام قرطبی کے حوالے سے کہ انما ذالک العرض کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کہ اس کو نامہ اعمال ایسے ہی پکڑا دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الحساب المذکور فی الآیت انما هو ان ترد اعمال المؤمن علیہ حتی یعرف منت اللہ علیہ فی سترها علیہ فی الدنیا وفی عفوہ عنہا فی الآخرہ، کہ یہ انما ذالک العرض، یہ نامہ اعمال ایسے ہی پیش کر دیا جائے گا یا پکڑا دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حسابًا یسیرا ہوگا، اس کا حساب آسان ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا اور روز قیامت اس پر معافی اس کو دے دی، اس کو روز قیامت اللہ تعالیٰ نے معافی فرما دی. تو سلیمان الاشکر رحمہ اللہ وہ اس پہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے نا، تو وہ اب نامہ اعمال کھولے گا تو اس میں اس کے کافی سارے گناہ بھی ہوں گے، اور وہ گناہ ہوں گے جو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، اللہ کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مومن جن کو نامہ اعمال اللہ رب العزت جو ہے وہ بغیر ان کو رسوا کیے یا بغیر ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دے گا. بس ہمارے اعمال جو ایسے نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پیش کیے جائیں. ہم اللہ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کا پردہ ہی ڈال دینا، ہم سب کو خاموشی سے ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہی پکڑا دینا. ایک بڑی اہم بات جو بیان کرنے سے رہ گئی تھی اور وقت کی قلت کے باعث وہ بیان نہیں کر سکے، وہ یہ ہے
کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ کون کون سی چیزوں کا حساب ہوگا. ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ مطلب سب کے نام لے کے ہم نے بتائے تھے. تو اس میں سے ایک اہم چیز جو رہ گئی تھی وہ تھی حقوق الناس، لوگوں کے حقوق، ان کا حساب کیسے ہوگا، لوگوں کا حقوق، جو حقوق ہیں اس کا حساب کیسے ہوگا. عزیز بھائیوں، جو حقوق کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے. اس معاملے میں اللہ نے جانوروں کو بھی معاف نہیں کیا. جانور جو مکلف نہیں ہوتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں معاف نہیں کیا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ حقوق ان کے اہل کے سپرد کیے جائیں گے قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ جو سینگوں والی بکری ہوگی اس نے اگر دنیا میں بغیر سینگوں والی بکری کو اگر سینگوں سے مارا تھا تو روز قیامت اللہ رب العزت دونوں بکریوں کو اٹھائیں گے اور جس کے سینگ تھے اس سے چھین لیے جائیں گے، جس کے سینگ نہیں تھے ان کو دیے جائیں گے، اور اس کو سینگ دے کے کہا جائے گا تم اس کو مارو، وہ اس کو مارے گی، پھر اس کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا. یعنی اس قدر جو ہے وہ حقوق الناس کا معاملہ جو ہے وہ حساس ہے کہ روز قیامت ان کا اس طرح حساب ہوگا. اور ان کے حساب کی جو ہے وہ تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بیان فرمائی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ضرب صوت ظلم، کہ جس نے ظلم کرتے ہوئے کسی کو کوڑا مارا، کوڑا یعنی جو کوڑا مارنے والا، یا کوئی چھڑی مار دی، یا کوئی تھپڑ مار دیا، یا کسی کو کوئی پتھر مار دی، کوئی چیز بھی کسی کو مار دی، تو اقتص منہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کوڑے کا بھی حساب کیا جائے گا. ایک چھڑی، ایک کوڑا، ایک تھپڑ، ایک پتھر جو بھی مارا ہے اس کا حساب ہوگا. اور اسی طرح یہی نہیں بلکہ اگر کسی نے اپنے غلام کو بھی ناجائز مارا، حضرت عمار بن یاسر کی دوسری روایت ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ضرب مملوکہ ظالما، جس نے اپنے غلام کو مارا، یعنی وہ حقدار نہیں تھا مار کا لیکن ایسے ہی ظلم کرتے ہوئے اسے مار دیا، اقید منہ یوم القیامت، اور روز قیامت اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، روز قیامت اس سے بدلہ لیا جائے گا. اور اگر یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگا دی اور عام کسی انسان پر نہیں، اپنے غلام پر اس کو کہہ دیا وہ بدکار اور زانی، اور یہ جیسے ہم آپ طور پر لفظ کنجر بول دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ بھی لفظ جو ہے یہ بھی ایک تہمت ہی ہے. کتنی بڑی تہمت ہے یہ، جو مطلب کسی کے لیے ایسی گال دینا، تو دلہ، کنجر، یہ بہت بڑی گالی ہے. یہ جو ایسی گالیاں کسی نے اپنے غلام کو بھی دے دی نا تو اس کا بھی حساب ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذف مملوکہ بالزنا، جس نے اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی، یقام علیہ الحد یوم القیامہ، تو اس کے مالک پر روز قیامت حد قائم کی جائے گی، اس کے مالک پر. اور اگر یہ اپنے غلام پر ہے، اور اگر کسی شخص نے کسی عام مسلمان عورت کو یا کسی مسلمان مرد کو یا کسی کو بھی جو ہے وہ بدکار کہہ دیا یا اس پر کوئی تہمت لگا دی، تو اس کا کیا حساب ہوگا؟ یہ تو اپنا زر خرید غلام تھا جس پہ اس نے بدکاری کی تہمت لگائی، تو روز قیامت اس تہمت کی بھی اس پر جو ہے وہ اس کی حد لگائی جائے گی. الا یکون کما قال، سوائے اس کے اس صورت میں کہ وہ واقعی اس نے بدکاری کی ہو. اگر بدکاری کی ہوگی تو پھر نہیں، ورنہ اس پر اس کی حد لگائے. اور یہ حد کیسے لگے گی؟ کیا یہ ہوگا 80 کوڑے مار کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسی حدیں نہیں ہوں گی روز قیامت، بلکہ اس کا حساب کیسے ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان له مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، کسی کے نے
کہ اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، اس کی عزت کے بارے میں کوئی بات کی ہو، یعنی اس کی کوئی غیبت کی ہو، اس کی کوئی چغلی کی ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس پہ کوئی تہمت لگائی ہو، یا کوئی ایسی بات کی اس کے علم میں ہو یا نہ ہو، تو اس دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، اس دنیا میں اس سے معافی مانگ لے۔ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج اس سے معافی مانگ لے، قبل ان یکون لا دینار، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ جب درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ کسی کا ایک دینار، ایک درہم، ایک پیسہ، ایک روپیہ، یا کسی پہ تہمت لگائی، یا کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے، یا کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کو درد دیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، اس دنیا میں اس سے معافی مانگ لے۔ ان کان لہو عمل صالح، تو روز قیامت کیا ہوگا؟ اگر اے ظالم جو ہے، اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی، اخذ منہ بقدر مظلمتہ، تو جس قدر اس نے ظلم کیا ہوگا اس قدر اس کی نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر ایسا ظالم ہے کہ اس کی نیکی ہی کوئی نہیں ہے، اخذ من سیئات صاحبہ، تو مظلوم کے گناہ جو ہے وہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ مظلوم کے سر سے مظلوم کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں۔ اور ہمارے اسلاف اس معاملے میں کس قدر حساس تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس، ان کے استاد تھے نابینا، ان کے پاس جا کے کہتے ہیں استاد جی مجھے نا معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے زیادتی کی ہے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو استاد صاحب کہنے لگے بھی آپ تو بڑے مؤدب ہو، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا مجھے، نہ مجھے آپ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی، اور نہ جو ہے وہ مجھے آپ نے کوئی برا لفظ بولا ہے، تو آپ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ استاد جی، وہ نابینا تھے استاد، تو کہتا ہے جی استاد جی جب آپ حدیث بیان کر رہے تھے نا تو آپ کا سر ہل رہا تھا اس طرح، اور آپ کا سر ہلتا ہوا دیکھ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مجھے ہنسی آ گئی، میں نے یہ زیادتی کی آپ کے حق میں کہ آپ پر میں ہنس پڑا، استاد جی مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ فرماتے ہیں تجھے سب کچھ ہی معاف ہے، جو کچھ بھی کیا سارا معاف۔ یہ اس قدر حساس تھے ہمارے اسلاف۔ تو یہ ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ میری چولی چ صبر، یعنی سارا کچھ کرا کے ہم پھر بھی مظلوم کے مظلوم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے کسی پر ظلم ہے تو اس دنیا میں جو ہے وہ اس سے معافی مانگ لے، اس سے جو ہے وہ یا بدلہ اس کو دے دے، جو بھی ہے اس دنیا میں معاف کروا لے، ورنہ آخرت میں وہ مفلس ہو جائے گا۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے تدرون ما المفلس، کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے جی من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، بڑے اعمال جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوں گے، لیکن وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگا دی، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھا لیا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا، وضرب ھذا، کسی کو تو ایسے تھپڑ مار دیا، مکہ مار دیا، فیعطی ھذا من حسناتہ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، سب لوگوں کو اس کی نیکیاں، جو اس نے روزے رکھے ہوں گے، جو اس نے صدقات و خیرات کیے ہوں گے، جو اس نے نمازیں پڑھی ہوں گے، جو اس نے حج اور عمرے کیے ہوں گے، وہ اٹھا کے بھر کے نیکیاں ان کو دیتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق کا مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُخِذَ، پھر اس کے بعد اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، ان کے گناہ لیے جائیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، ان کے گناہ اٹھا کے پھر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور اس گناہوں سمیت اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی نیکیاں کرنے میں اس نے کمی نہیں کی ہوگی، لیکن کیا کسی پر ظلم، کسی پر زیادتی، کسی پر تہمت، کسی پر زبان درازی، کسی پر تانا زنی اور کسی کو مارا، کسی کا حق کھایا، تو اس طرح جو ہے وہ سارا مال جو ہے وہ سارا
جو ہے وہ نیکیاں اس کی اس طرح ساری چلی جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے ادھار کسی سے لیا، کوئی مال یا دولت یا کوئی بھی، یا جس طرح کاروباری معاملات ہوتے ہیں، کسی سے مال لیا، اس کو پیسے نہ دیے، اس کو تنگ کیا، اس کو خراب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسنات، کوئی شخص مر گیا، اس کے اوپر کسی کا دینار یا درہم ہوگا، اس کے اوپر واجب الادا ہے، اس نے ادا نہیں کیا تو روز قیامت اس کی نیکیوں سے یہ دینار اور درہم ادا کیے جائیں گے۔ کیوں؟ لیس ثم دینار ولا درہم، روز قیامت درہم و دینار کام نہیں آئیں گے، درہم و دینار ختم ہو جائیں گے، بلکہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ درہم و دینار کے بدلے میں نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ تو اس لیے کوئی کاروباری لین دین ہے، کوئی کسی کا پیسہ دینا ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں قرض لوٹاؤں، لیکن حالات کے پیش نظر اور مجبوراً وہ اس نے پوری کوشش کی لیکن وہ ادا نہ کر سکا، ارادہ اس کا پورا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے قرض لیا اور یہ ارادہ کرتا تھا کہ وہ قرض واپس کرے گا، وہ نہیں بھی کر سکا تو اللہ رب العزت اس کی طرف سے وہ قرض ادا فرما دیں گے۔ اور جس نے ارادہ یہ قرض اس نیت سے لیا کہ میں واپس نہیں کروں گا تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنی نیکیاں روز قیامت اس کو دے گا۔ اور اسی طرح جو بعض وہ معاملات جس میں دو شخص جو ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اب یہ تو ہے نا کہ ایک ظالم اور ایک مظلوم ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ ہوتے ہیں ان کی دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، یا کسی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے وہ معاملہ ان کا ایسا ہو گیا کہ یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، تو ایسے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا؟ ایسے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا؟ تو ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے اس معاملے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں ام المؤمنین، فرماتی ہیں کہ ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا ان لی مملوکین، کہ اللہ کے رسول میرے نا کچھ غلام ہیں لیکن یکذبوننی، میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ویخونوننی، خیانت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ویعصوننی، میں جو کام کہہ کے جاتا ہوں وہ کرتے نہیں ہیں، پھر مجھے غصہ آتا ہے، اور اشتمہم واضربہم، کبھی کبھی تو میں انہیں ویسے ہی برا بلا کہتا ہوں، کبھی مجھے غصہ آتا ہے میں ان کی پٹائی بھی کر دیتا ہوں، اللہ کے رسول میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی چوری، ان کی خیانت، ان کی کام چوری، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ تیری سزا کے برابر ہے، یعنی جتنی انہوں نے خیانت کی ہے تم نے اتنی ہی اسے سزا دی ہے، تو روز قیامت نہ تیرے اوپر کوئی وبال ہوگا اور نہ ان کے اوپر کوئی وبال ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ برابر برابر ہو گیا کام۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے زیادتی زیادہ کی ہے، چوری خیانت زیادہ کی ہے، تم نے سزا کم دی ہے، تو تیرا احسان ان کے اوپر ہوگا، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ انہوں نے خیانت کم کی ہے لیکن تم نے ان کو سزا زیادہ دے دی ہے، تو روز قیامت تیرے اوپر یہ وبال ہوگا اور تم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ کہ اس قدر یہ کون حساب کر سکتا ہے اس چیز کا، اس قدر حساس معاملہ۔ اور وہ صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پریشان ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن انصاف والا ترازو رکھا جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ صحابی جو ہے وہ پریشان ہو گئے، ایک سائڈ پہ ہو کے رونے لگے، اتنا روئے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، تو فرمایا ایسا ہی ہوگا معاملہ۔ تو رونے کے بعد چیخیں مار مار کے وہ رونے لگے کہ اس قدر حساس معاملہ ہے غلاموں کا جن کو اپنے ہاتھوں سے خریدا ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ باز آنے والے نہیں ہیں
اور میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، ممکنہ زیادتی بھی ہو، ایک ہی حل ہے، اے اللہ کے رسول میں نے اپنے سارے غلاموں کو ہی آزاد کر دیا، نہ یہ میرے پاس ہوں گے، نہ یہ میرے ساتھ خیانت کریں گے، نہ مجھے غصہ آئے گا اور نہ میں ان پر زیادتی کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ معاملہ بڑا ہی حساس ہے، لوگوں پر ظلم کرنا یا زیادتی کرنا۔ یہ تو زیادہ تر چیزیں جو ہم نے پیش کی یہ غلاموں کے بارے میں ہیں، تو کہاں اپنے برابر کے انسان، اور کہاں پھر جو بڑے ہیں یا والدین ہیں یا اساتذہ ہیں یا جو علماء ہیں یا ہمارے ائمہ کرام ہیں، ان کے حقوق اللہ نے ویسے ہی کتنے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں ہم زبان درازی کرتے ہیں یا ان کے بارے میں برے القاب بولتے ہیں، برے الفاظ بولتے ہیں، ان کا حساب کیسے ہوگا؟ عزیزان گرامی، اعمال تلنے کے بعد اور سارے معاملات ہونے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ نامہ اعمال سپرد کرنے کا ہوگا۔ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہوں گی، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے ان کی نیکیوں سے، یا یہ کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی نہیں یا کفر اور شرک میں مبتلا ہوں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ وہ شخص جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ لوگو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پکا یقین تھا کہ مجھے میرا نامہ اعمال ملنے والا ہے، میں اللہ سے ملوں گا تو میرا حساب ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی اسے ملے گی جس میں اس کو راضی کر دیا جائے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل بہت ہی قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا، اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو خوش رہو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ گزشتہ دنوں میں تم نے بہت محنت اور جد و جہد کی۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں سے کر دے، اور خوشی اور مسرت کا یہ حساب ہوگا کہ وہ نامہ اعمال پکڑے گا تو خوشی سے اپنے گھر والے، اپنے دوست احباب جو نیکی کے اس کے تعلق والے ہوں گے ان کو لے جا کے اپنا رزلٹ دکھائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے اہل، اپنے گھر والے یا وہ اپنے نیکی کے ساتھی جو اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے ان کی طرف بڑی خوشی سے دوڑے گا اور ان کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، مجھے اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا اور مجھے جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا ہے۔ اور رہے وہ لوگ کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ کیسے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا میں ختم ہی ہو جاتا، میرے حساب کا مجھے علم ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ مجھے موت آ جائے، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا،
ہلک عنی سلطانیہ، میری دلیلیں اور میری سلطنت یا میری حکومت بھی اگر تھی تو وہ بھی میرے آج کام نہیں ہے. ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو اس کو، طوق پہناؤ اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو. اور ایسے ہی نامہ اعمال نہیں پکڑایا جائے گا، بلکہ ایسے ہی دائیں ہاتھ میں نہیں، بلکہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، جس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ پیٹ پھاڑ کے جو ہے وہ پیچھے نکال دیا جائے گا، اور بعض فرماتے ہیں اس کا سر جو ہے وہ پیچھے کی طرف لگا دیا جائے گا. اور بعض نے تو ایسی صورت بتائی کہ چونکہ پیچھے اس کے ہاتھ جو ہے وہ اس طرح قیدیوں کی طرح جکڑے ہوئے ہوں گے اور اس میں بیڑیاں اور اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، اس لیے اس کا نامہ اعمال وراء ظہری ہی ہوگا کہ پیچھے اس کو، پچھلے ہاتھ میں اس کو پکڑایا جائے گا. اور جب نامہ اعمال تقسیم ہو جائیں گے پھر نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ یہ تمہارا وہ نامہ اعمال ہے جو ینطق علیکم بالحق، جو حق کے ساتھ بول کے تمہیں خود بتا رہا ہے کہ تمہارا اعمال کیا، تمہارے اعمال کیا تھے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرتے تھے سارے اعمال ہم تمہارے لکھتے جاتے تھے. اللہ رب العزت سے معافی کا سوال ہے اور آسانی کا سوال ہے، عفو و درگزر کا سوال ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم پر آسانیاں فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں اور برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.